آج 20 ذی القعدہ اتوار کے دن یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، 20 ذی القعدہ اتوار کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا، اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، مسائل کا، پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، ذی القعدہ کا مہینہ بڑا قبولیت کا مہینہ ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ رب کعبہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا مہینہ ہے۔ آج 20 ذی القعدہ اتوار کا دن ہے، یہ 3 کام کرنے ہیں، یہ 3 چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں۔ آپ رب کریم سے جس حاجت جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ والو، بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو 20 ذی القعدہ اتوار کے دن یہ 3 کام نہیں کرے گا۔ آج میری بہنیں، آج میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، بڑے وظائف، بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج 20 ذی القعدہ اتوار کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجات، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، اور جس کے لیے آپ نے کئی سالوں سے در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، وہ تمام کام آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر کوئی بندہ 20 ذی القعدہ اتوار کے دن بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھتا ہے تو یقین کیجئے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، نہ در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے، آپ کی تقدیر کا یہ 3 کام فیصلہ کر دیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج 20 ذی القعدہ اتوار کے دن جس گھر میں یہ 3 کام ہو جائیں گے اس کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہے گی، اس کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ اللہ والو، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ سعودیہ عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 20 ذی القعدہ اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل صرف چند منٹ کا ہے۔ اگر کوئی بندہ 20 ذی القعدہ اتوار کے دن اپنی پوری زندگی کی کامیابی کے لیے، اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے، اپنے گھر کے بچے کو ارب پتی بنانے کے لیے چند منٹ نکال نہیں سکتا تو ناظرین وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج آپ کی جو بھی مصروفیت ہے، جو بھی کام ہے، آپ نے جہاں بھی جانا ہے آپ جا سکتے ہیں، آپ بے شک وہ کام کیجئے، لیکن چند منٹ تو رب کی بارگاہ میں نکال سکتے ہو۔ اگر صرف چند منٹ نکلنے سے 20 ذی القعدہ اتوار کے دن آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ آج رب کی بارگاہ میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج رب کی بارگاہ میں بھکاری منگتا فقیر بن کر بیٹھو گے، میرا رب بادشاہ بنانے کو تیار ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، اور آج وہ قبولیت کی گھڑی ہے جس میں آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان پر کبھی مشکل
मुश्किल वक्त कभी परेशानी आती है तो बंदा रब्बे करीम के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपने मसाइल का हल मांगता है। आज वो वक्त है, रब कहता है तू मांग क्या मांगता है। तेरे मुंह से निकली हर बात तेरे नसीब में लिख दी जाएगी। तेरी तकदीर का सितारा चमक उठेगा। तू मांग तो सही। आज मैं आपको किसी बंदे से मांगने का नहीं कह रही, मैं तो आपको रब से मांगने का कह रही हूँ। इसलिए जब भी रब्बे करीम से मांगे थोड़ा ना मांगिएगा, जिद करके मांगे, इतना मांगे कि आपके खजाने छोटे पड़ जाएं, लेकिन रब के खजानों में कमी नहीं आती। नाजरीन, आज जो बेरोजगार है रोजगार के लिए पढ़ ले। आज आप में से जो बे औलाद है नरीना औलाद के लिए पढ़ ले। आप में से जो कोई कर्जदार है कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ ले। आज वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे रिश्तों में आसानी के लिए पढ़ लें। रिश्तों की बंदिशों को तोड़ने के लिए पढ़ लें। जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ लें। मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ लें। आज आपकी जो भी हाजत है, हर इंसान के मसले अलग हैं, परेशानियां अलग हैं, ख्वाहिशात अलग हैं। आज अगर कोई किराए के घर पर रहता है, अपना जाती घर चाहता है तो रब्बे करीम से मांग कर देखें। आज रब की बारगाह में हर किसी की दुआ कबूल हो रही है। आज रब की बारगाह में झोलियां भर रही हैं, नस्लें आबाद हो रही हैं। बड़ा बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो 20 जिलकद इतवार के दिन ये 3 काम नहीं करता। और अगर कोई ये 3 काम बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, मेरा रब खुली आंखों से मोजज़ात दिखाएगा। आप खुली आंखों से देखेंगे कि रब को मनाना, रब से अपनी हर बात मनवाना, रब को राजी करना कितना आसान है। अल्लाह वालों, आज मुश्किल वक्त आता है तो हम जाली पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं। आज 20 जिलकद इतवार के दिन आपका मसला जितना मर्जी बड़ा है, उतनी ही जल्द वो मसले का हल मिल जाएगा। सिर्फ रब्बे करीम से मांग कर तो देखो, रब के सामने झोली फैला कर तो देखो, मकसद की नियत करके तो देखो। तो नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे ज़ोहर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा हमारे ज़ोहर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। अब अल्लाह वालों, आपने करना क्या है ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज 20 जिलकद इतवार के दिन की खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे 20 जिलकद इतवार के दिन का वास्ता। ऐ मेरे मालिको मौला, हम सब के दिल की तमाम हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो बेरोजगार हैं अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी गुमराह ना हो। हम लोगों से 5 वक्त की नमाज कभी ना छूटे। ऐ मेरे मालिको मौला, हमारी जुबान को इखलाक से पुर कर दे, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि उनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी उनके शोहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मालिको मौला, बिलखसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की और कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ मेरे मालिको मौला, उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ हमारी दुआओं को कबूलो मंजूर फरमा। जो मांगा मुकद्दर
بہتر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین، آپ 20 ذی القعدہ اتوار کے دن دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، سفر کاروبار جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، ایون کہ چلتے پھرتے بھی وقت ملتا ہے تو وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ آپ سے گزارش ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک پوائنٹ اس وظیفے کا حصہ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ کرنے سے، آپ کے ویڈیو کو کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ ویڈیو مکمل دیکھیں، گارنٹی میں دیتی ہوں کہ 100% آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج لاپرواہی میں وظیفہ ضائع مت کرنا، آج وظیفہ ضائع ہو گیا تو پورا سال 20 ذی القعدہ اتوار کے دن کا انتظار کرنا پڑے گا، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ہی ویڈیو کو مکمل دیکھ کر وظیفہ پڑھ لو۔ ناظرین، 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ نام ہر کسی کو آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ ان ناموں کو کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، ان ناموں کو پڑھنے سے کیسے فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، آج 20 ذی القعدہ اتوار کے دن آپ نے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، دولت چاہیے، جس کو جو بھی چاہیے مانگ لینا۔ آج یہ 3 کام کرتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ وہ 100% گارنٹی سے پورا ہو کر رہے گا۔ اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے جتنا زیادہ مانگو گے اتنی ہی جلدی ملے گا۔ آج 20 ذی القعدہ اتوار کا دن ہے اور اگر کوئی بندہ جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، ارجنٹ اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، تو آج کا وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 نام یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے۔ آج میں حلال طریقے سے جلد کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ صرف 20 ذی القعدہ اتوار کا یہ خاص الخاص عمل ہے، یہ موقع ضائع مت کیجیے گا۔ آپ جس رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج یا رزاق یا فتاح پڑھ کر دیکھیے، میرا رب 300 رزق کے دروازے کھولے گا، 1 نہیں، 2 نہیں،
3 بھی نہیں 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ ناظرین، انشاءاللہ جو بندہ 20 ذی القعدہ اتوار کے دن یہ 3 کام کرے گا، یہ رزق کے دروازے اس کے لیے کھلیں گے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب کھاتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاحو کی، جو بندہ اس نام کو پڑھے گا میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ ناظرین، یا رزاقو یا فتاحو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور جب جب آپ کی زبان سے یا رزاقو یا فتاحو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اب یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 11 بار کا مطلب کہ جلد بازی نہیں کرنی۔ چھوٹے وظیفے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا پڑھیں اور اس پر یقین سے پڑھیں۔ آپ یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھ رہے ہیں، آپ پر چھما چھم رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھنے سے بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جو بھی مانگیں گے خود چل کر آپ تک آئے گا۔ ناظرین، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ یہ 20 ذی القعدہ اتوار کا دن ہے، یہ بار بار نہیں آئے گا۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، رزق اور دولت خود چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہ جس کے لیے انسان ساری زندگی صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، آج وہ ہر خواہش، ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہے، اگر آپ خزانے بھی مانگو گے تو ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ 20 ذی القعدہ اتوار کے دن کا دوسرا کام ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، تو عرش پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے؟ میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کے نام کو پیش کرتے ہیں جو آج 20 ذی القعدہ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا۔ تو ناظرین، رب کریم فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دو۔ آج یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں، آنے والے مسائل بھی فرشتے غیب سے ختم فرما دیں گے۔ آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہیں گے۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کمالات ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کمالات گنوانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پوری رات بھی گزر جائے تو
اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ صرف اتنا کہوں گی کہ آج یہ 3 کام کر لینا۔ اپنے سینے کا راز بتا رہی ہوں۔ آج 20 ذی القعدہ اتوار کا مستند با کمال اور مجرب وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ ناظرین، جسے لاکھوں لوگوں نے پڑھا ہے اور جس سے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، یہ بنے بنائے وظائف نہیں ہیں، اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں بتا رہی، یہ رب کا کلام ہے، رب سے مانگنے کا کہہ رہی ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے پورا 100 بار ہے۔ ناظرین، اب آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 بار پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے انداز میں جتنی خوبصورتی سے، جتنی محبت اور عقیدت سے پڑھ سکتے ہیں پڑھتے چلے جائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے دوران آپ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے۔ جو بے اولاد ہیں وہ شرطیہ بیٹا بھی مانگو گے تو میرے رب کی ذات دینے پر قادر ہے، انشاءاللہ وہ آج کی رات آپ کے نصیب میں لکھ دے گا اور آپ کو بیٹا مل جائے گا۔ جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ تنگ دست ہیں، بھکاری ہیں، فقیر ہیں، آپ کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے گی۔ صرف آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جس گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ صرف یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ آج خزانے لوٹنے کا وقت ہے، آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ اللہ والو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہی ہوں یہ نہ پڑھا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، یہ رب کو منانے کا راز ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی بتا دیا تھا کہ 20 ذی القعدہ اتوار کے دن یہ 3 کام کر لو، ہر دعا قبول ہوگی۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سورہ کوثر بے اولادوں کو اولاد دے دیتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار دے دیتی ہے، مقروضوں کا قرض اترنا شروع ہو جاتا ہے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھی جاتی ہے، دکان دفتر کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر کی تاثیر اور طاقت بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کو یاد کر، صدقہ خیرات کر، ہم تجھے تیری سوچ سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ آج اگر آپ اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رب کی عظمت کے مطابق خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، رب کی عظمت کے مطابق اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو 20 ذی القعدہ اتوار کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص الخاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ انشاءاللہ یہ سورہ کوثر آج تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گی۔ یہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ناظرین، آپ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے، 10 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 10 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا، آپ کا جسم اگر لرز جائے آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی
بھی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، غیب سے مدد آ چکی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ پر خاص کرم، خاص رحمت فرما دی ہے تو سمجھ لیجئے کہ زندگی میں مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سورہ کوثر کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ محبت اور عقیدت سے یہ محسوس کرو کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کر آپ رب کریم سے اپنی حاجات کے لیے مانگ رہے ہیں۔ ناظرین، وہ ذات جو اپنے محبوب سے بے حد محبت فرماتی ہے، ذی القعدہ کے مہینے میں انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے 10 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر ایک بار کمنٹس میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر لازمی ادا کرنا ہے، کیونکہ ذی القعدہ کے مہینے میں سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک بار کمنٹس میں الحمدللہ لازمی لکھیے گا۔ سورہ کوثر پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آخر میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔